قرضے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نان پرفارمنگ لونز تو ہمارے بہت کم ہوئے ہیں جی. آپ اگر جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہمارے 30% NPLs ہوتے تھے، آج ہمارے ابھی کوئی 11-12% تھے، اب جو لیٹسٹ ہے وہ 9% پہ ہم انشاءاللہ تعالی ٹچ کر رہے ہیں، اور جس سے ہماری موٹیویشن اور ہماری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے. کیونکہ میں نے آتے ہی بینک میں ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے ہر انسان کا دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے امپلائیز جو ہیں ان میں کیا کیا اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں، ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ ڈلیور کر سکتا ہے. تو ٹو ہیو دی رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب، اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے آج ہر آدمی پرفارم کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے. اور بائی اینڈ لارج آئی وڈ سے اباؤٹ 90% لوگ جو ہے وہ بینک کے لیے کوشاں ہیں، کام کر رہے ہیں. باقی 8-10% ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. 100% یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کاشتکاروں کے بجائے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ نان پرفارمنگ قرضے جو ہے وہ جاری کی گئے ہیں. نہیں، ہمارے تو مطلب ود ان 1 سال 3 مہینے میں تو میں نے ایسے کوئی نہیں دیکھا کہ سیاسی بندے کو دیے گئے ہوں، کیونکہ سیاسی بندوں سے تمہارا اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تو مین فوکس ہی فارمرز ہے، اور اس میں زیادہ تر چھوٹے کسان. اور اگر کوئی سیاسی آدمی ہے چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو، لیکن وہ اگر کسان ہے تو وہ ہمارے جورسڈکشن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہم قرضے بھی دیں گے، اور جو بینک کے قانون اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو پورا کر کے. اس کی ایک پاس بک ہوتی ہے، پاس بک پہ اس کے جو لون جو ہوتا ہے ایئر مارک ہوتا ہے، اور اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ جب ایئر مارک ہو جاتا ہے تو وہ پراپرٹی پھر بینک کی اس میں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا نہ کر دے. صحیح. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ قرضے واپس کرنے کی جو شرح ہوتی ہے وہ کیا رکھی جاتی ہے بینک کی طرف سے؟ قرضے کی جو ریٹ آف انٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں مارک اپ، اگر وہ دیکھیں تو تمام بینکوں کے جو ہیں وہ 18 سے 20% کے قریب لگ بھگ چل رہے ہیں. لیکن زری بینک میں آج سے جو جن پچھلے ادوار کی بات کی سن 2002 وغیرہ میں، اس زمانے میں ہمارے جو مارک اپ ہوتا تھا 14% تھا. آج بینک کا جو مارک اپ ہے 9% ہے. اس کے باوجود اس کو ہم نے بینک کو پروفٹ میں لائے، اور جو پروفٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی ہے. تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو بینک کی ٹیم ہے وہ ہارڈ ورک کر رہی ہے، اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نان پرفارمنگ کم ہو جائیں، تاکہ 8-9% میں بھی بینک کوشش کرے اپنی سروائیول. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے نہ صرف سروائیول ڈھونڈا بلکہ اس میں کوئی 5 ٹائمز پروفیٹیبلٹی ہوئی ہے، جو بینک کی ہسٹری میں آئی تھنک وی ہیو کریٹڈ اے ہسٹری فار ZTBL. اور اتنی نہ کبھی کسی نے محنت کی ہمارے امپلائیز نے آج تک، نہ ہی بینک کی پرفارمنس اتنی ہوئی ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ کریڈٹ اور ہماری پرفارمنس اتنی بڑھے. تو جس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی محنت ہے. میرا تو کام ہے ان کو ویژن دینا، اور ایز اے ٹیم لیڈر ان کو میں ایک سمت میں لے کے جاؤں، اور باقی کام تو ان کا ایفرٹ ہے. ٹھیک. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اب تک جو قرضوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریکوری کتنی ہو چکی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2010 میں اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ 2010 میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ تمام بینکوں کو دیکھیں، اور جو ایگریکلچر میں اکثر جو بینکس ہیں وہ گھبراتے ہیں قرضہ دیتے ہوئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داروں کو قرضہ دیں اور پھر اس سے جو ریکور کرنا ہوتا ہے، اور واقعی ان کے لیے ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ٹیم اور ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے وہ اتنا محنتی اور ایفیشینٹ ہے کہ وہ ان سے ریکوری میں بڑے تیز ہیں. پیچھے لگ کے تو اللہ مہربانی سے ان کی جو پرفارمنس ہے پہلے سے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. اور 2010 میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسی نئی اسکیمز بھی لا رہے ہیں کہ 2009 میں جو ہم نے سٹارٹ بھی کر دی ہے کہ ان کائنڈ لینڈنگ کی. ہم نے نہ صرف فارمرز کو قرضہ دیا ہے بلکہ اس قرضے کو ہم نے ان کائنڈ کی طرف لے گئے ہیں، جس کا ہم نے نام رکھا ہے عوامی زرعی اسکیم. اور اس اسکیم میں فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈز اور سیڈ ہمارا فوکس ہے. اور ہم نے جو کھاد فیکٹریاں ہیں ہمارے بینک نے ان سے بات چیت کر کے اپنے لیے ریزرو کرائی ہے، اور ملتان میں اور مختلف امریکن فرٹیلائزر، فاطمہ فرٹیلائزر جتنے ہیں، ہمارا بڑا اچھا کوآپریشن جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور ہم تمام قسم کی جو فرٹیلائزر کی جو قسمیں ہیں وہ سب فارمرز کو دیں گے، اور سیڈز اور پیسٹی سائڈ کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم
آگے انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور ZTBL سے مل کے اور ہماری ساتھ ٹیکنالوجی اور کریڈٹ میں ہاتھ بٹائیں. صحیح. چودھری صاحب، حکومت اب تک اگر دیکھا جائے تو زراعت کے لیے بہت زیادہ قرضے دے چکی ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک اتنے قرضوں کے باوجود بھی جو ہے وہ زراعت کا جو اگر دیکھیں مستقبل دیکھ لیں یا زراعت کو دیکھ لیں بالکل بہتر نہیں ہو سکا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو قرضہ دیا جاتا تھا، اب ایک ہماری ہر بینک کی ہے، وہ اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی تھی آج سے کافی سال پہلے، جس میں انہوں نے 3 سال کے لیے ایک قرضہ رکھا تھا جو کہ فارمرز کو دیا جاتا تھا کہ وہ ہر سال رینیو ہو جاتا تھا. اس میں مطلب جو صحیح فارمرز ہیں وہ اس کو صحیح استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو قرضہ لے کر اس کو مس یوز کر لیتے ہیں، اور کافی ساری تعداد ان کی ہے کہ جو اس کو کوئی شادی کرنے پہ لگا لے گا، کوئی کار خرید لے گا، کوئی گھر بنا لے گا، کوئی سیر کرنے باہر چلا جائے گا کہیں. تو یہ جو عوامی زرعی اسکیم ہے، اسی چیز کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کہ ان کائنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ جو ان پٹس جو ہے وہ زمین میں جائیں اور فارمر جو ہے اپنی انکم جو ہے اس سے زیادہ حاصل کر کے اور اپنی بھی ضروریات پوری کرے اور بینک کی جو اس کے لونز ہیں، انسٹالمنٹس ہیں، وہ بھی بر وقت ادا کرے. چودھری صاحب، آپ سے مزید اور بات کریں گے اور بہت سے سوالات کریں گے. ذرا